ارادہ ہے کیا؟ جی تیاری بالکل مکمل ہو چکی ہیں، مگر تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہیں؟ سچ ہے، تم لوگوں کو کون سمجھائے؟ ہمارے بڑے صحیح کہا کرتے تھے کہ اسلام مذہب شہوت پرستی کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کے نام لیوا 4 شادیاں کرتے آ رہے ہیں۔ خود ان کے نبی نے بھی 10 سے زیادہ نکاح کیے ہیں۔ خود کو نسوانی حقوق کا مخالف بتا کر عورتوں کے حقوق کو پامال کرنا، ان کو اپنے خواہشات کے لیے استعمال کرنا ان لوگوں کا شیوا بن چکا ہے، اور اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے کئی عورتوں کی زندگیوں کو برباد کرنا ان لوگوں کا مشن بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے ان لوگوں کو بیاہ شادی کے علاوہ کچھ اور کام نہیں رہ گیا ہے۔ شادی کا بہانہ کر کے اپنی تعداد کو بڑھانا، پوری دنیا پر غالب آنا، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانا، یہ آپ لوگوں کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے ایک مسلمان کے یہاں کئی دنوں تک بچے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اخراجات کے لیے خود بھی مارے پھرتے ہیں اور ان کو بھی گردن کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ ارے بھائی، کہاں بے باتیں کیے جا رہے ہو؟ ذرا میری بات کو دل تھام کر سنو۔ میں تمہیں تعدد ازدواج کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں، شاید تمہاری عقل پر پڑا جہالت کا پردہ چاک ہو جائے۔ سنو، جس معاشرے میں تعدد ازدواج کو معیوب سمجھا جاتا ہے وہ کوئی اور معاشرہ ہو تو ہو، اسلامی معاشرہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق اس شریعت کو نافذ کیا ہے۔ بسا اوقات انسان فطری طور پر ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک ہی بیوی ضروری سمجھی جاتی ہے وہاں کے مرد چھپے راستے ایک سے زائد ناجائز تعلقات بنائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ شادی شدہ زندگی میں بھی بہت سے ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جب مرد کے لیے اس کی بیوی کافی نہیں ہوتی۔ مثلا جب ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو مرد کو چند مہینوں تک ہم بستری سے روکا جاتا ہے، تو ایسے میں مرد اپنی خواہش اور جسمانی ضرورت کی تکمیل کہاں سے پوری کرے گا؟ اسی طرح ہر عورت کو مہینے میں ایک بار ماہواری کا تقاضا رہتا ہے، جس کی مدت 3 دن سے 10 روز تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران مرد اپنے خواہش کیسے پوری کرے گا؟ اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، اور سائنس کے ڈاکٹروں کا بھی یہی ماننا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 1.5 مہینے تک عورت سے مجامات نہ کی جائے۔ اسی طرح عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، بس اگر ایک مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہ دی جائے تو یہ فاضل عورتیں فحاشی، زناکاری اور بدکاری کی راہ اختیار کرے گی۔ ارے بھائی، یہی نہیں، اسلام نے انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے۔ بات پر دردناک سزائیں دینا، مثلاً چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کوڑے لگانا، پھانسی پر چڑھا دینا، اس جیسی بہت سی سزائیں ہیں جن کو اسلام کا جزء لا ينفع کہا جاتا ہے۔ باہم رضامندی سے عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے پر سنسار کر کے وحشیانہ برتاؤ کرنے کا حکم دینا، لوگوں میں سزاؤں کے نام پر دہشت پھیلانا، ڈرا دھمکا کر اقتدار میں بنے رہنا، خوف اور غلامیت کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور کرنا اسلام کا ظالمانہ رویہ اور وحشیانہ برتاؤ ہے۔ کیا اس طرح انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انسانیت اور قوم و ملت کی خدمت تو الفت و محبت، نرمی، غمخواری، ہمدردی اور رحمت دلی، شفقت پر مشتمل اصول و ضوابط کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ قوم کی خدمت ہے کہ کسی کو چوراہے پر کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے پتھر مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دیا جائے؟ کیا یہ اصول انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ میرے بھائی، تم تو عقل و خرد کے بالکل گھوڑے اور کسی پاگل خانے کے بھگوڑے لگتے ہو، اور حدود شریعہ کو وحشیانہ قوانین قرار دے رہے ہو، حالانکہ یہ قوانین تو ملک سے فتنہ فساد، بد امنی اور جرائم کا خاتمہ کر کے ایک صالح معاشرہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ شریعت کے تمام احکام حدود انتہا، حکمت اور حسن و
خوبی پر منحصر ہے۔ شریعت نے جرائم کا علاج جرائم رونما ہونے سے پہلے بڑی حکمت سے ہر چیز کی نوعیت اور حقیقت کے مطابق اس کی سزا مقرر کی ہے۔ نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دہشت گردی، قتل، چوری، زناکاری اور شراب نوشی وغیرہ کی سزا سخت ترین اور عبرتناک مقرر کی ہے۔ ان سزاؤں سے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور اس کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ چنانچہ معصوم جانوں کو زندگی بخشی، اس کے لیے معصوم جانوں کا قتل حرام کر دیا۔ املاک کو زندگی بخشی، اس کے لیے چوری ڈکیتی کو حرام کیا اور سزا مقرر کی۔ عزت و آبرو کو زندگی بخشی، اس کے لیے حد عزت، زناکاری وغیرہ کو حرام کیا اور سزا مقرر کی۔ ان سزاؤں کے بارے میں زبان درازی کرنے والے اور ان سزاؤں کو کٹر پنتی سے تعبیر کرنے والے حقیقت میں مجرم اور فسادیوں سے اظہار ہمدردی کرنے والے ہیں۔ ارے بھائی بس اسی پر اکتفا نہیں ہے، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی۔ ان لوگوں نے ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اور بھولی بھالی قوم کو شیطانی، ظالمانہ اور سفاکانہ قوانین کا پابند بنانے کے لیے جگہ جگہ مدارس، مکاتب، خانقاہیں، تبلیغی مراکز اور دعوتی سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں، جن کی آڑ میں کٹر پنتھی، شدت پسندی، دہشت گردی اور اس جیسے کرائم سکھائے جاتے ہیں جو دنیا میں بگاڑ، فساد اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرتے ہیں، جو مؤثر ہی نہیں بلکہ کامیاب ہیں۔ اسی لیے ان کی جانچ ہونی چاہیے، سروے ہونے چاہیے، تاکہ ان کی مکاریوں، چال بازیوں اور جال سازیوں کو دنیا کے سامنے عیاں کیا جا سکے کہ ان مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں موجود مضامین کیا ہیں۔ ہر ایک کی سختی کے ساتھ تفتیش ہونی چاہیے۔ ارے بھائی کیوں اپنے سارے بدن کو خواہ چھلنی کر رہے ہو؟ تمہاری عقل ٹھکانے پہ ہے یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ذہن و دماغ پر نفرت و عداوت کی چھاپ لگی ہوئی ہے کہ جو زبان پر آ رہا ہے بکے جا رہے ہو، اور ان دینی مدارس پر ایسے سنگین اور گھناؤنے الزام لگا رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مدارس امن و سلامتی کا دوسرا نام ہے۔ یہاں الفت و مودت، اخوت و بھائی چارگی کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ نفرت و عداوت اور ظلمت و تاریکی میں ڈوبے لوگوں کو نورانی علوم سے منور کر کے ان کے دلوں میں پیار و محبت کا بیج ڈالا جاتا ہے۔ ارے بے وقوفوں اور نفرت کے گرو گھنٹالوں، ذرا آنکھوں سے نفرت و عداوت کے پردے ہٹا کر تو دیکھو، تمہیں نظر آ جائے گا کہ مدارس میں اس شخصیت یعنی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دی جاتی ہے، جن کے اوپر ایک بڑھیا روز دشمنی کی وجہ سے کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے کوڑا بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ اگر مدارس اپنا کام چھوڑ دے تو شانتی، چین و سکون اور لوگوں میں پیار و محبت کے چشمے سوکھ جائیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ مدرسہ ہے کوئی میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انصاف بنائے جاتے ہیں۔ مگر آپ نے تو بھی مدارس کی صاف و شفاف تاریخ میں جھوٹا الزام لگا کر لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ان کے سنہرے کارناموں سے آنکھ چھڑا کر ان پر پاگلوں کی طرح ٹیڑھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ظلم و زیادتی، دہشت گردی، گنڈا گردی، کرپشن اور جرائم کو روکنے کے لیے مدارس کی لازوال اور بے مثال قربانیوں اور خدمتوں کو فراموش کر کے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا کام کر رہے ہو۔ اے دنیا کی چمک دمک سے نابلد دین کے ٹھیکیداروں، کب تک پرانے زمانے کی نامناسب باتوں میں پڑے رہو گے اور گھسا پٹا جواب دینے کی کوشش کرتے رہو گے اور کس کس چیز کا جواب دو گے؟ اسلام نے تو اپنی عورتوں کو گھروں میں جکڑ کر رکھ دیا ہے، اس پر پردے کو لازم کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا ہے، ترقی کی راہوں کو مسدود کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں مفلوج اور کمزور پڑ گئی اور وہ کن ذہن اور بدحالی کا شکار ہیں اور اپنی مرضی سے ادھر ادھر آنے جانے کی آزادی کو چھین لیا ہے، جس کی وجہ سے مسلم خواتین تعلیمی و ترقیاتی
سرگرمیوں میں مکمل آزادی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی اور زندگی کے تمام شعبوں میں تنزلی و پستی ہی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ واہ بھائی واہ، تم نے کیسی بےہودہ اور گھٹیا باتیں کی۔ سچ ہے جو شیطانوں اور دجالوں کا پاری ہوتا ہے تو فحش گوئی، کذب بیانی اور الزام تراشی جیسی بےہودہ اور زہریلی باتیں اس کی زبان کی لذت ہوتی ہے۔ جس کی رگوں میں دشمنان اسلام کی محبت کا خون گردش کر رہا ہو وہ اسلام کی حقانیت کا کہاں اندازہ کہاں کر سکتا ہے، ورنہ تو اسلام نے کائنات کے ذرے ذرے کی حفاظت کی ہے۔ وہ سینہ پہ نازک جس کو دنیا نے اپنی ہوس کا شکار بنا لیا تھا، کھلونے سے زیادہ جس کی عزت نہ تھی، چوپاؤں کی طرف بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا، جس کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو عفت و پاک دامنی کا پاکیزہ تاج پہنایا، رفعت و عظمت کی عرش معلیٰ پر بٹھایا، پردے کی دولت عظمیٰ سے سرفراز کر کے اس سینہ پہ نازک کو شیطانوں اور دجالوں کی غلیظ نظروں سے بچایا۔ آپ ذرا آنکھوں سے مغربی فریب کاریوں کے تاریخی پردے کو ہٹا کر دیکھو کہ بے پردگی نے عورتوں کو تباہی و بربادی کس دلدل میں پھنسا دیا۔ آئے دن اخبارات میں سینہ پہ نازک کے تعلق سے سنسنی خیز خبریں چھپتی ہیں، یہ سب بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تمہیں کہنا پڑے گا کہ قرآن تعلیمات میں انسان کی نجات مضمر ہے، قرآن کے تمام احکام برحق اور پوری انسانیت کی حفاظت و صیانت کا ضامن ہے۔ اس لیے ذرا کان کھول کر قرآن کو سنو اور غور کرو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے اور اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اور جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے 100 ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ آ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مؤمنین کی ایک جماعت موجود ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے بارے میں بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دستور کے مطابق اس سے مطالبہ کرنا چاہیے اور نیکی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، سو جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 اور 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، سو ایک سے نکاح کر لو یا اپنی مملوکہ کنیزوں سے استمتاع کرو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی تم اپنی بیویوں اور بیٹیوں مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادر اپنے منہ کے اوپر ڈال لیا کرے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وہ اس سے جلدی پہچان لی جائے گی، پھر ان کو ستایا نہ جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت، بزرگوں، دوستوں اور اسلام پر جاہلانہ و حاسدانہ اعتراض کرنے والوں، میری بات ذرا غور سے سنو اور دیکھو کہ مذہب اسلام نے ہر موقع پر عدل و مساوات اور برابری کا حکم دیا ہے اور ظلم و ناانصافی، جبر و تشدد اور غیر منصفانہ رویوں سے سختی سے روکا ہے، مگر اس کے باوجود ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک ایسا دور نہیں گزرا جس میں اسلام کے خلاف عناد و دشمنی کی بنا پر محض آرائی اور حضرت سرائی نہ کی گئی ہو۔ دشمنان اسلام نے ہمیشہ اسلام کے صاف شفاف چہرے کو داغدار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، خاص طور سے شاعر اسلام پر اعتراضات کیے گئے۔ تو آئیے اپنے آپ حضرات کے سامنے ان اعتراضات اور شاعر اسلام کے حق بجانب ہونے کو بیان کرتا ہوں۔ سامعین کرام، مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے اولاً صرف ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اور دوسری شادی کے لیے بہت سی قیودات کو بیان کیا ہے، جبکہ دیگر مذاہب نے بغیر کسی قیودات کے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے۔ عیسائیوں کی بائبل ہو، یہودیوں کی تالمود، ان کتابوں کے مطابق ایک آدمی جن کی چاہے شادیاں کر سکتا ہے، مگر شریعت اسلامیہ نے تعدد ازدواج کی اس وقت اجازت دی جبکہ ظلم و فساد اور ناانصافی کا اندیشہ نہ ہو، شوہر بلا کسی تفریق کے اپنی ہر بیوی کے حق کو ادا کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اچھے مقاصد اور فکری تقاضے ہیں جیسا کہ میرے بھائی نے بیان کیا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح یہ لوگ سچی حقیقت سے آنکھیں چرا کر، اندھے ہو کر حدود شرعیہ اور قوانین اسلام کو شدت پسندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک صالح اور پرامن معاشرے کے لیے نسبت، عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان سب کے تحفظ کے لیے شراب نوشی، منشیات، چوری ڈکیتی، بے پردگی، زناکاری، الزام تراشی اور ناحق قتل و غارت گری کو حرام کر کے ان کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے سزاؤں کا حکم کیا، تاکہ معاشرے میں الفت و محبت اور اظہار و قربانی کی خوشگوار ہوائیں چلے، بد امنی اور ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام اسلامی احکام و تعلیمات بے مثال حکمت و مصلحت اور دنیاوی و اخروی فوائد پر مشتمل ہے، جو کائنات کے ہر شخص کے لیے رحمت اور نفع بخش ہے، اور ان مدارس و مکاتب میں انہی سچے اور ذری پیغامات کا درس دیا جاتا ہے۔ امن و شانتی، انسانیت کی خدمت اور تحفظ کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں ملک کی آزادی کا بنیادی تصور مدارس نے پیش کیا، وہیں انگریزی تسلط کے خاتمے کی بنیاد ان مدارس کے بوریاں نشینوں نے رکھی۔ ان مدارس کی کوکھ سے پیدا ہونے والے فرزندوں کے لہو میں صرف وطن سے محبت نہ تھی، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس گلشن کی آبیاری کی ہے۔ یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے حقیقت کے طور پر بیان کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی آنکھوں پر پڑا غلط فہمیوں کا تاریک چشمہ ٹوٹ
सूख चुका होगा और दिलों में जहालत और दुश्मनी का पौधा सूख चुका होगा। अल्लाह ताला हम सबको सही ख्याल की तौफीक अता फरमाए। यकीनन आपकी बातें सच्ची है, हमें गलत फहमी हुई। इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके तमाम अहकाम सच्चे हैं। सामीन